محترم حضرات، یہ حضرات منتظمین مجھے کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان والے حضرات بھی محفل میں موجود ہے یا نماز پڑھنے آئے ہیں، ہم دو ایک بات ان کی زبان میں بھی کہہ دو۔ ہم جس حضرت قطب الاولیاء کی اصالہ صاحب کی نیت سے جمع ہوئے، وہ بڑے اونچا درجہ کے ولی تھے، بڑے محدث تھے، بڑے امام القراء تھے۔ اس مختصر وقت میں ان کی توصیف اور تکریم کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی صلاحیت میرے اندر تو ہے ہی نہیں۔ کوئی باصلاحیت انسان بھی آ جائے اور کئی گھنٹہ تک ان کی توصیف بیان کرتے رہے تو حق ادا نہ ہوگا۔ بڑے اعلیٰ درجہ کے محب رسول تھے، اہل سنت کے ایک امام تھے اپنے زمانے کے لیے، علم القراءت تجوید کے امام تھے، بخاری شریف پڑھانے والے تھے، دارالحدیث بنانے والے تھے۔ اس لیے میں یہ گزارش کر رہا تھا بنگالی بھائیوں سے کہ کسی بزرگ کی ساتھی رہنا دنیا میں، وہ چلے جانے کے بعد اگر ہمیں یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہو، تو انہوں نے جو کچھ خدمات ہمارے لیے دنیا میں رکھ کر گئے، ہم حتی المقدور ان خدمتوں کے ساتھ تائید کرتے رہے، آگے چلتے رہے۔ میرا عقیدہ ان جیسا عقیدہ ہو، میرا عمل ان بزرگوں کے جیسا عمل ہو، میرا اخلاق چال چلن سب انہی جیسا ہو، ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، ان کی طریقت کے تعلیم کے مطابق ہمارا بھی ذکر، اذکار، فکر، مراقبہ وغیرہ ہو۔ اگر کوئی انسان ہم میں سے پوری زندگی کو اس طریقہ پر گزار سکے، صرف فلطلی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ مختلف بزرگوں کے ساتھ حضرات کا عقیدت بندی ہے، سب کے بارے میں میری یہ گزارش ہے کہ ان بزرگوں کی جتنی خدمات اور امانت رکھ کر تشریف لے گئے ہیں، ہم ان کی خدمتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہے، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہو، ان کا عمل حتی المقدور ہمارا عمل ہو، ان کا اخلاق حتی المقدور ہمارے اخلاق ہو، ان کی رکھی ہوئی خدمت کو ہم آگے بڑھاتے رہے، ترقی دیتے رہے۔ اس طرح پر اگر میری زندگی ختم ہو جائے تو ادھر رب العالمین نے ایک موقع ہمیں دیا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دعا اللہ سکھا رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ میرے مرنے کے بعد رب العالمین مہربانی کر کے میری روح کو نیکروں کی روح کے ساتھ ملا دی۔ قبر کی زندگی ختم، حشر کی زندگی میں قرآن شریف کی آیات سے دلیل دیتے ہوئے ہم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امام کی گروہ، ہر امام کی دل، ہر امام کی مسلک ماننے والے گروہوں کو اس امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ جن بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی یہ عقیدہ پر پابندی کے ساتھ جمے رہے، ان کے اعمال پر پابندی کے ساتھ جمے رہے، ان کی خدمات کو آگے بڑھاتے رہے، ترقی دیتے رہے، انشاءاللہ حشر میں ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ الحمدللہ آج اس وسیع مسجد میں UK کے مختلف شہروں سے حضرت حاضر ہوئے ہیں۔ اس مسجد کے منتظمین نے ہمیں یہاں بیٹھ کر ہمارے مرشد برحق کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا یا سننے کا موقع دینا، تذکرہ کرنے کا موقع دینا، یہ ان کی بڑی کرم فرمائی ہے۔ ہم دل و جان سے ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کے شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کے شکر۔ خصوصی طور پر ہم حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم بارک اللہ فی حیاتی بالصحت والسلامہ، ان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ خدائی تائید ہے، ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی کہ یہاں اسمولت ایریا کے اس جگہ پر ایک مسجد بناؤ۔ اب تک ان کے سامنے جا کر دعا کی خواستگاری کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن اللہ والوں کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے کچھ نام نمود کے لیے، ریا سماع کے لیے نہیں ہے، ضرور حضرت صوفی صاحب کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا، اس لیے انہوں نے یہ مسجد یہاں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، حیات میں طوالت دے، برکت دے،
اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین کو دنیا میں ترقی دے، آخرت میں بڑی عزت کے ساتھ ان کو اور ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ نجات دے۔ السلام علیکم۔